الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اس وقت ملک کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے حالات ایک بار پھر کرونا وائرس کے دور میں جانے کا خدشہ ہے، اور اسی کے پیش نظر لاک ڈاؤن کے بھی تبصرے چل رہے ہیں، تو چند احتیاطی تدابیر اور پھر چند علاج کے غرض سے باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی، لیکن اس سے پہلے یہ باتیں جاننا ضروری ہوتا ہے کہ یہ وبا کیوں آئی ہے، اللہ نے کیوں بھیجا ہے۔ مختصراً عرض یہ ہے کہ بندہ جب اللہ سے دور ہوتا ہے اللہ اس کے اوپر پریشانیاں بھیجتے ہیں، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میں بندوں کے اوپر اتنا بھی عذاب نہیں بھیجوں گا جتنا وہ برداشت سے باہر ہو جائے، جتنا برداشت کر سکتا بندہ میں اتنا ہی عذاب بھیجتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں بھیجتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے جب تک زمین پر ایک مؤذن اللہ اکبر کی اذان بلند کرتا رہے گا تب تک اللہ رب العزت عذاب کو نہیں بھیجیں گے۔ دوسری چیز، کوئی بھی بچہ، ایک چھوٹا سا بچہ بھی اللہ کا نام بلند کرنے والا جب تک زمین پر رہے گا اس وقت تک اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا۔ یہ دو باتیں ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ سن 50 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مصر میں جب اسی طریقے کا وبائی امراض پھیلی تھی تو اس علاقے کے لوگوں نے 3 دن روزہ رکھا، اور پھر تیسرا دن جو جمعہ کا دن تھا اجتماعی طور پر انہوں نے دعا کی، اللہ رب العزت نے اس علاقے سے وبا کو ختم کر دیا۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اب یہاں پر عرض کرنا یہ ہے، سب سے پہلے 5 چیزیں ہیں جو یہ بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت عذاب کو کیوں بھیجتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں بے حیائی اور بدکاری عام ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت ایسا عذاب ان پر بھیجتے ہیں جو پچھلی امت پر نہیں بھیجے تھے۔ جیسے اس وقت کرونا وائرس چل رہا ہے، یہ پچھلی امت پر نہیں تھا، نہ پچھلے کسی قوم پر، نہ کسی لوگوں پر تھا۔ تو اللہ فرماتے جب بے حیائی اور بدکاری عام ہو جاتی ہے تب میں عذاب بھیجتا ہوں۔ دوسری چیز، جب ناپ تول میں کمی ہو جاتی ہے تو قحط سالی اور بے روزگاری اور روزگار میں تنگی کے ذریعے سے میں ان کے اوپر عذاب بھیجتا ہوں۔ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے آج کئی لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار میں برکت کی وجہ سے پریشان ہیں، نوکری نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو مال کی زکوٰۃ نہ نکالے اللہ رب العزت آسمان سے بارش کو روک دیتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو توڑے اللہ رب العزت دوسری قوم کو مسلط کرتے ہیں، اور وہ سب چیزیں جو ان کو دیے تھے ان سے چھین کر ان کو دے دیتے ہیں۔ جیسے ہم سنتے ہیں کہ مسلمان 800 سال حکومت کرے تھے، فلاں فلاں جو بھی تاریخ جانتے ہیں، جب اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑا اللہ نے ان کے پاس سے اقتدار کو چھینا اور ان لوگوں کو دے دیا جو اس کے حقدار بھی نہیں تھے۔ 5ویں چیز ہے جب حکمران اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے تو اللہ رب العزت ان کے درمیان میں آپس میں لڑائی ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ آج پڑوسی سے لڑ رہے ہیں، یعنی اقتدار میں ایسے لوگ ہیں جو شریعت کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں۔ جیسے طلاق کا مسئلہ ہے، کئی مسائل ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، تو اللہ رب العزت لوگوں کے درمیان آپس میں لڑائی ڈال دیتے ہیں اور وہ ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پر چند باتیں وہ ہے جو اس وبا کے دور پر ہم کو عمل کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے احتیاطی تدابیر اختیار کریں، یعنی جیسے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں اور وہ لوگ جو اس وبا کے متعلق جانتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سوشل ڈسٹینس رکھیں، ماسک لگائیں، مصافحہ نہ کریں، اور اس طریقے کی جتنی بھی چیز بتا رہے ہیں، سینیٹائزر یوز کریں، ہاتھ کو دھویا کریں، یہ چیزیں کریں، پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے اللہ سے حفاظت کی دعا مانگیں۔ جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اللہ سے کہیں اللہ
ہم اس وبا کے قابل نہیں ہیں، اس وبا کو ہم سے دور فرما دے اور ہم کو محفوظ رکھیں، یہ دعا مانگے۔ تیسری چیز جو شریعت میں ہے، اللہ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ فرمائے کہ جب تک میرے نبی جس قوم میں رہیں گے اللہ اس قوم پر عذاب کو نہیں بھیجیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی جب تک آپ ہمارے درمیان میں رہیں گے تب تک تو عذاب نہیں آئے گا، لیکن جب آپ چلے جائیں گے تب ہمارا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جانے کے بعد جو کوئی میری سنتوں پر عمل کرے گا اللہ اس پر عذاب کو نہیں بھیجے گا، تو اس لیے سنتوں پر عمل کرنے والے بنے۔ چوتھی چیز ہے آیت کریمہ کا ورد کرے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں تھے، تو انہوں نے بھی آیت کریمہ پڑھا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے۔ جیسے آج ہم بھی اس وائرس کے پیٹ میں اور اس وائرس کے چنگل میں ہم جس طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں، اگر ہم بھی آیت کریمہ کا ورد کریں اللہ رب العزت ہم کو بھی اس اندھیرے سے نکال کر ایسی روشنی میں بھیجیں گے جہاں پر کوئی وبائی مرض نہیں ہوگا۔ پانچویں چیز ہے اجتماعی توبہ کرے، ہم بھی توبہ کریں اور ہمارے ساتھ رہنے والے لوگوں کو بھی توبہ کی تلقین کرے اور سب مل کر ہمیشہ کے لیے توبہ اور استغفار کرے، اللہ سے مانگتے رہیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہے، اللہ اس عذاب کو ختم فرما دیجیے، اللہ سے توبہ کرتے رہیں۔ چھٹویں چیز یہ ہے جو احادیث میں بھی ہے جمعہ کے دن 7 مرتبہ جمعہ کی نماز کے بعد جو 7 مرتبہ معوذتین یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان 3 صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھے، اللہ رب العزت اگلے جمعہ تک اس کے تمام مصیبتوں کو دور کر دیتے۔ تو اس وبائی مرض کے دور میں اگر ہم جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد یہ عمل کر لیں گے تو اگلے جمعہ تک اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس وبا سے ہم بھی محفوظ رہیں گے۔ 7ویں چیز یہ ہے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، ایک بستی کے بارے میں ذکر کیا ہے، بستی کا واقعہ بیان کیا ہے، كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، یہ وہ لوگ تھے جو سکون کے ساتھ یعنی اطمینان کے ساتھ رہنے والے تھے۔ سکون سے مراد باہر کی طرف سے کوئی مصیبتیں نہیں آنے والی تھی، اور مطمئنہ سے مراد مفسرین لکھتے ہیں کہ اندرونی طور پر بھی کوئی پریشانیاں ان کو نہیں تھی، وہ سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ان کے پاس رزق کے ایسے دروازے کھول دیے گئے تھے کہ ان کے چاروں طرف رزق ان کے پاس بھیج دیا گیا تھا، وہ ہمیشہ پرسکون انداز میں کھاتے ہوئے پیتے ہوئے سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، وہ لوگ اللہ کی ناقدری کیے، فکفرت بانعم اللہ، نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ نے پھر ان کو کیا کیا، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، خوف اور وحشت کے لباس میں ان کو جکیڑ دیا۔ جس طریقے سے آج ہم اللہ کے نعمتوں کی ناقدری کرنے کی وجہ سے اس وبا کے لباس کو ہم اپنے اوپر اوڑے ہوئے ہیں اور اس لباس میں اس وبا کے لباس میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، ہر ایک کے دل میں یہی خوف ہے کہ وبا کب آئے گی، کب ہم اس میں متاثر ہو جائیں گے، دور دور رہ رہے ہیں، احتیاط کر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، خوف کر رہے ہیں۔ فرمایا نعمتوں کی ناقدری کرنے کی وجہ سے یہ عذاب تم پر بھی آ سکتا ہے۔ چنانچہ احتیاطی درجے میں یہ 7 چیزیں تھیں، ہم اس کا احتیاط کریں۔ پہلے وہ 5 چیزیں تھیں جس کے ذریعے سے اللہ عذاب کو بھیجتا ہے، اور دوسرے وہ 7 چیزیں تھیں جس پر ہم احتیاطی تدابیر کے درجے میں عمل کرتے جائیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس وبا کو ہم سے دور کر دے گا۔ اب یہاں پر ایک اور بات عرض کرنی ہے کہ اس وبا میں اگر ملوث ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اگر کوئی اس میں ملوث ہو جائے یا پھر ملوث ہونے سے پہلے اس کا علاج کیا ہے؟ کئی لوگوں نے کئی اذکار بتائے ہیں، کئی طریقے بتائے ہیں، کئی دوائیں بتائی ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی دعا بتاؤں گا کہ جس پر عمل کرنے سے اللہ کی ذات سے مکمل یقین ہے کہ اللہ ہم کو اس سے محفوظ رکھے گا۔ چنانچہ بنگلہ دیش کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں جس کے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کئی مرتبہ ہوا کرتی تھی، آج بھی وہ باحیات ہے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا اور انہوں نے مفتی اعظم جو پڑوس ملک کے رہنے والے مفتی تقی عثمانی صاحب ہے ان سے کہا کہ میں نے خواب میں یہ چیز دیکھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کورونا کا علاج بتایا ہے، یہ وظیفہ بتایا ہے۔ تو مفتی اعظم نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ ہاں یہ بات سچ ہے، اس پر عمل کرنے سے وبائی مرض سے وہ آدمی محفوظ رہ سکتا ہے، کیونکہ جس بندے نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا اس نے خواب میں اللہ کے نبی کو ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان ہر ایک کی شکل بنا کر آ سکتا ہے لیکن نبی کی شکل بنا کر نہیں آ سکتا۔ تو خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو بندہ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھ لے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ 3 مرتبہ پڑھ لے، پھر اس کے بعد 313 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر یہ پڑھ لے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس وبائی مرض سے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ محفوظ رہ جائے گا۔ اور یہ کوئی بتانے والے کوئی ایک عام آدمی نہیں، بلکہ وہ آدمی ہے جس کی تصدیق کرنے والے بھی مفتی اعظم ہے، اور جس کو خواب میں آئے یہ وہ بندہ ہے جس کو مہینے میں کئی مرتبہ اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی تھی، اور خواب کو بتانے والے اور خواب میں آنے والے بھی اللہ کے نبی ہے، جس سے بڑھ کر کوئی نبی نہ دنیا میں آیا ہے اور نہ کوئی آ سکتا ہے۔ تو ہمارے دل میں نبی کی عظمت بہت زیادہ ہے، احترام بہت زیادہ ہے، تو ہم نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے والے بنے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو بندہ اس کا معمول کر لے گا، اس پر عمل کرنے والا بن جائے گا، اللہ اس کو ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے ہر بیماری سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔